پیغمبر گرامی فرماتے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اللہ نے مجھے بھیجا ہے تاکہ اخلاق کو کمپلیٹ کروں۔ یہ اخلاق کیا ہے؟ ایک ہے ظاہر کو سنوارنا، ایک ہے ظاہری خوبصورتیاں، انسان اچھا لباس پہنے، صاف ستھرا لباس پہنے، کنگھی پھیرے، داڑھی بنا کے رکھے، یہ ظاہری خوبصورتی کے لیے۔ اسی طریقے سے خواتین اپنے ظاہر کو سجاتی ہیں۔ ایک ہے باطن کی خوبصورتی۔ پیغمبر گرامی جب بھی گھر سے نکلتے تھے آئینہ دیکھتے تھے، یہ سنت رسول ہے، گھر سے نکلتے ہوئے آئینہ دیکھنا۔ اور وہ زمانے میں آئینہ مختلف چیزیں ہوتی تھی، پیغمبر گرامی پانی میں نگاہ کرتے تھے، پانی کے ذریعے سے، برتن میں پانی ہوتا تھا اس میں نگاہ کرتے تھے، اپنے چہرے کو دیکھتے تھے، داڑھی کو دیکھتے تھے، بال سیدھا کرتے تھے، ایک دعا کیا کرتے تھے، اس دعا کی طرف توجہ کریں۔ حضرت فرماتے تھے اللہم حسن خلقی کما حسنت خلقی، اے خدایا میرے باطن کو اسی طرح خوبصورت کر دے جس طرح تو نے میرے ظاہر کو خوبصورت بنایا ہے۔ میرے باطن کو اسی طرح کو، بعض لوگوں کا ظاہر خوبصورت ہوتا ہے، باطن میں جمال نہیں ہوتا، حسد، کینے، بغض، تکبر، بے ادبیاں۔ آپ دیکھیں بعض لوگ کتنے بے ادب ہیں، کتنے بے ادب ہیں۔ معصوم سے جب پوچھا گیا، ایک حدیث میرے ذہن میں آ گئی، معصوم سے جب پوچھا گیا کہ اگر ایک دن زندگی رہ گئی ہو، کسی کو پتہ چل جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر کسی کو پتہ چل جائے میری ایک دن زندگی رہے گی، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر کوئی مولانا صاحب سے آ کے پوچھے یا کسی ذاکر صاحب سے آ کے پوچھے تو وہ کہیں گے، یہی کہیں گے، مثلا مولانا کہے گا پورا دن نمازیں پڑھتے رہو، ذاکر صاحب کہیں گے کہ پورا دن جو ہے وہ دوڑے پڑھتے رہو۔ معصوم سے جب پوچھا گیا تو معصوم نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر ایک دن تمہاری زندگی کا رہ جائے، اس ایک دن کو آداب اسلامی سیکھنے میں گزارو، ادب سیکھو۔ بے ادب محروم ماند از لطف رب، بے ادب جو ہوتا ہے وہ محروم ہوتا ہے اللہ کے لطف سے، وہ آگ بن جاتا ہے معاشرے کے لیے۔ اس وجہ سے انسان کے باطن کی خوبصورتیاں بڑی ضروری ہیں۔ کربلا کے اندر یہ خوبصورتیاں ہمیں بہت زیادہ نظر آتی ہیں، بہت زیادہ۔ وفا، خود سید الشہداء کی شخصیت میں اصحاب امام حسین علیہ السلام، کتنی وفا صرف اللہ کے ساتھ۔ آج ہم سوچیں، ہم میں سے ایک بڑی تعداد دنیا میں مسلمان ہیں، نہ اللہ کے ساتھ وفادار، نہ رسول اللہ کے ساتھ وفادار، اللہ کے احکام کو بھی بھلائے ہوئے ہیں، رسول اللہ سے جیسے کوئی تعلق ہی نہیں، صرف کلمہ پڑھا ہے، کام کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا نہیں۔ یہ بے وفا، اس سے بڑھ کے بے وفائی کیا ہے؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو دے دیں وہ لے لو، جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ، یہ وفا ہے۔ سید الشہداء علیہ السلام، اصحاب امام حسین علیہ السلام، وفا، صبر، ایک چیز امید، امید اللہ کی ذات پہ، یہ خوبصورتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے تکرار سے اس مطلب کو بیان کیا، میری ذات پہ امید رکھنا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کبھی اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہونا، ولا تکن من القانتین، مایوس مت ہونا زندگی کے کسی موقع پہ بھی۔ مومن کی ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے، دیکھیں ایمان آپ کی زندگی میں کچھ چیزیں لے کے آتا ہے۔ ایمان، آج میں اس موضوع کو صرف اشارہ کر رہا ہوں، کل انشاءاللہ شروع سے بات ہم یہاں سے کریں گے کہ کون سی چیزیں جو آج ہمارے معاشرے کو نا امید کر رہی ہیں، لوگ نا امید ہو چکے ہیں، یہ بہت بڑی بیماری بن چکی ہے پوری دنیا کے اندر، خصوصاً مسلمان دنیا میں، نا امیدیاں۔ کربلا کا ایک بڑا درس یہ ہے، جس کنڈیشن میں بھی چلے جاؤ اللہ سے امید مت توڑو، وَلَا تَكُن مِّنَ الْقَانِتِينَ۔